الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی جان کا صدقہ نکالیں، یعنی کوئی جانور وغیرہ خریدیں اور پھر اس کو کیا ہے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرے، تقسیم کرے۔ تو جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنے کا کیا معاملہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ معزز ناظرین، صدقہ اس کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے صدقہ اور خیرات میں فرق پر بھی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ تو صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریض کا جو علاج ہے وہ صدقہ کے ذریعے کرو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کے آگے کیا ہے دیوار بن جاتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میۃ السوء، اور یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو صدقے کے بے شمار فضائل حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ کریں جی، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ کہ بندہ بیمار ہو جائے یا مصیبتوں میں پھنس جائے تو اب اس کے لیے کوئی جانور جو ہے وہ ہی خرید کر تم کیا ہے اس کا صدقہ کرو۔ یہ جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا یہ ایک رسم پڑ چکی ہے، یہ جاہلانہ زمانے جاہلیت کے اطوار ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ایک قانون، ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ صدقے کے بارے میں آپ جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو مستحق صدقہ کے حال کے مطابق کیا ہے وہ خرچ کیا جائے۔ یعنی جو صدقہ کا مستحق ہے آپ اس کی حالت کو دیکھیں۔ اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جس طرح کہ آج کل سردی کا موسم ہے، اگر اس کو ضرورت کپڑوں کی ہے تو کپڑے لے کر دینا افضل صدقہ ہے۔ اگر اس کو کیا ہے راشن کی ضرورت ہے تو راشن لے کر دینا اس کو افضل صدقہ ہے۔ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، اگر اس کو رقم کی ضرورت ہے تو اس کو رقم دینا کیا ہے افضل ترین صدقہ ہے۔ ہاں، اگر اس کی ضرورت گوشت کی ہے، وہ گوشت کھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو گوشت دینا افضل ترین صدقہ ہے۔ تو یہ بات کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ کریں یا جی خون بہائیں یا پھر کالے رنگ کا جانور لیں، قرآن و سنت کے اندر اس کا کہیں بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ گوشت ہی صدقہ کرنا چاہتا ہے جانور ذبح کر کے، تو جس وقت وہ جانور ذبح کرے پھر اس وقت نیت صدقہ کی ہونی چاہیے، نہ کہ جان کے بدلے جان کے فدیہ ہونے کی نیت ہونی چاہیے۔ جس وقت وہ جانور ذبح کر رہا ہو تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فدیہ ہے جان بجان، یعنی جان جو بندہ مریض ہے یا بیمار ہے یا کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے، اس کی جان کو بچانے کے لیے میں اس جان کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی صرف کیا ہے نیت صدقہ کی ہونی چاہیے کہ یہ جانور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے مریض کو صحت یابی عطا کر دے، یا مصیبت میں پھنسے ہوئے ہمارے حشر جو بندہ ہے اس کو اللہ نجات عطا کر دے۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت مستحق کی حالت کو دیکھنا چاہیے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہو وہی چیز صدقہ کرنا چاہیے، وہی افضل ہے، اور اسی سے ہی اللہ کی ذات مصیبتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ یہ سوچ اور یہ رسم جو ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی ہے اور اس پر ہم کیا ہے بڑا زور بھی دیتے ہیں بھئی جان کے بدلے جان کا صدقہ کریں اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا، یہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی حکم قرآن و سنت کی روشنی میں موجود نہیں ہے۔
اللہ کی ذات ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا مال اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔